ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اولاد کے قتل سے منع فرمایا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے زنا سے منع فرمایا تھا، اس لیے کہ زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بد نصیب اولاد یا بالعموم قتل ہو جاتی ہے یا پھر کسی کے حق کے اندر ناجائز وارث بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ نطفہ کسی اور کا ہے، بیٹا کسی اور کا ہے، پیدا کسی اور کے گھر میں ہوا ہے، تو جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی اولاد کی وراثت میں وہ ناجائز حصہ دار بن گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ ہے جس نے بدفعلی کا ارتکاب کیا ہے۔ اب جتنے لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے وہ قیامت کے دن اس کے وارث ہوں گے اور یہ اس کا جواب دے گا کہ اس وجہ سے زیادتی ہوئی اور اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ یا بالعموم اس طرح کے بچے گلیوں پر پھینکے جاتے ہیں، گلا دبا دیا جاتا ہے، زمین کے اندر زندہ درگور کر دیے جاتے ہیں، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے ایک معصوم جان کو لوگ قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ آج تیسرا حکم یہ ہے کہ کسی قسم کا قتل بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کسی قسم کا قتل بھی جائز نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ خونوں کا فیصلہ ہوگا، خون بہے ہیں ان کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کو کسی انسان نے قتل کر دیا ہے تو خدا کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری دنیا اگر فنا ہو جائے انسانوں کے علاوہ تو اللہ کے نزدیک وہ اہون ہے، وہ حقیر تر ہے، وہ چھوٹی بات ہے۔ ایک بندہ مومن کا قتل جو ہے وہ اس سے بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قتل نہ کرو اور ناحق قتل نہ کرو۔ تو حق کے ساتھ قتل جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ حق کے ساتھ کس کس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ ایک حربی کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو میدان جنگ میں آپ کے سامنے آیا ہے، وہ آپ کی جان لینا چاہتا ہے، آپ اس کی جان لے لیں، یہ حق پر قتل ہے۔ حق کے ساتھ قتل یہ ہے کہ کسی نے کسی کے آدمی کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں کس کو قتل کر دیا جائے۔ 3 حق شریعت نے دیے ہیں، یا اسے قصاص لیا جائے گا، جان کے بدلے میں جان لے لی جائے گی، یا اس کے بدلے میں خون بہا لیا جائے گا، ایک قیمت متعین ہوگی، وہ قیمت ادا کرے گا، تب وہ قاتل کی جان چھوٹے گی۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ رسا اور مقتول کے ولی جو ہیں وہ خدا کے واسطے اس کو معاف کر دیں۔ یہ تینوں صورتیں ہیں، ورنہ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور اس نے زناکاری کا ارتکاب کیا ہے تو شریعت نے اس کے قتل کے بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک ڈاکو آپ کے گھر میں آ گیا ہے، وہ آپ کی جان لینا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان لے لی ہے، تو یہ بھی شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک مشہور محدث و فقیہ حضرت جساس نے ایک اور عجیب بات کہی ہے اور بڑی اہم بات۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکمران جس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ عوام کا پیسہ اپنی ذات پر یا اپنے عللو تللو پر ناجائز مصارف پر خرچ کر رہا ہے، اگر اس کا کوئی ٹیکس لینے والا آپ کے پاس آتا ہے، اس کا کوئی ٹیکس لینے والا، آپ کلیکٹر کوئی آتا ہے، کوئی بل لینے والا آپ کے پاس آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اس حد تک فقہا نے فتوے دیے ہیں، اور ان فتووں کی روشنی میں حکمران جو ہوتے تھے وہ ڈر ڈر کر فیصلے کرتے تھے کہ یہ تو فتویٰ موجود ہے، لوگ تو کھڑے ہو جائیں گے، یہاں حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ان صورتوں میں قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا۔ سنے آپ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ قتل کرو، ولا تقتلوا، قتل نہ کرو، اور جس طرح کا ولا تقربوا، زنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بالکل اسی طرح ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو، النفس، کسی جان کو، التی، وہ جان جس کو حرام کیا ہے اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی جس کے قتل کو حرام کیا ہے اللہ نے اس کو قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ اس کو تم قتل کر سکتے ہو۔ حق کے ساتھ اس کو قتل کرنے کا وہی جو 3-4 صورتیں ہیں، 5-7 صورتیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ ایک باغی کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ آگے جو بات کہی گئی ہے وہ دوسرا اصول بیان ہوا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلامی حکومت کھڑی ہوتی ہے۔
اسلامی معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کے اندر سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، امن و امان کا مسئلہ خط حل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیے ہیں۔ لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور اسمبلیوں میں سر کپاتے ہیں کہ امن و امان کیسے ہو؟ بھئی اللہ پاک نے لکھ کر دے دیا، ان کے اوپر عمل کرو، خود بخود امن و امان ہو جائے گا۔ اور یہاں عذاب اور خدا کی دیکھیے کس قدر مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی نے دن دہاڑے کسی آدمی کو قتل کر لیا ہے اور 10 سال اس کا مقدمہ چلا ہے، 10 سال کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ تو اب معاشرے کی ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ مقتول کے ساتھ ہیں۔ یار وہ آپ کا تو قتل ہو گیا، اس کو تو معاف کر دیں، پتہ بھی ہوتا ہے یہ قاتل ہے، اس نے کسی کی جان لی۔ ساری کی ساری ہمدردیاں مقتول کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر دیکھیں، آپ کا معاشرہ تباہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ساری کی ساری ہمدردیاں، ساری کی ساری سہولتیں کس کے لیے ہیں؟ مجرم کے پاس، جو جرم کرتا ہے، جو گناہ گار ہے، جو بڑا چور ہے، ساری کی ساری سہولتیں اس کے لیے۔ کوئی چھوٹا آدمی وہی جرم کرے اس کو پکڑا بھی جاتا ہے، اس کے اوپر تعزیر بھی لگتی ہے۔ کوئی بڑا آدمی جرم کرے تو اس کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی زیادہ ہو اس کے لیے پھر اس کے لیے ہمدردیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔